الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات، بات چل رہی تھی تفسیروں کی، عربی تفسیروں میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی، ابن کثیر کی، بغوی کی، علامہ سیوطی کی اور ایسے علامہ شوکانی کی، یہ سب تفسیریں بڑی معتبر تفسیریں ہیں کہ ان میں بھی کچھ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے انہوں نے صحت کا اہتمام کیا ہے صحیح باتیں پیش کرنے کا، اور اردو وغیرہ میں بھی جو ہے احسن البیان ہے، ایسے احسن التفاسیر ہے اور تفسیر قرآن ہے، اس طرح کی جو تفسیریں ہیں وہ بہتر ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہے، بہت سارے موقعوں پر بظاہر جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بات یہاں اسی بات کا انکار کیا گیا ہے، دوسری جگہ اسی بات کا اثبات کیا گیا ہے، ایسا آدمی کو بظاہر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا تو اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی 52 نمبر کی آیت ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ہدایت کا اثبات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان توفیق کی صورت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے جو ہدایت ہے اس میں کہا گیا کہ آپ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں، سیدھی راہ رہنمائی کرتے ہیں، ارشاد دلالت کے معنی میں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، سیدھی راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور اس تک پہنچانے والی باتیں جو ہے بتاتے ہیں۔ اور ایسے ہی قرآن مجید بھی اسی معنی میں ہدایت ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، یقیناً یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسری جو ہے آیت میں مراد توفیق اور درستگی عطا کرنے والی ہدایت ہے، اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کا انکار کیا گیا ہے، اور دوسروں سے بھی کہ کوئی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ لوگوں کے دل کو بدل دے، کسی کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے اور سیدھے راستے پر لگا دے، یہ کام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہی توفیق دیتا ہے، وہی جو ہے درستگی عطا کرتا ہے، جو ہدایت اور خیر کا اور صلاح کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ ہلنے لگے؟ اور دوسری کا فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو تمہارے خفیہ اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ وہ آسمان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں ہے، موجودگی کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر جگہ ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا بھی ہے۔ تو جب ہم صحیح تفسیر کی کتابوں کا رجوع کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلی آیت میں اہل سنت والجماعت، صحابہ و تابعین اور ائمہ اور صالحین کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
اور دوسری آیت کا جو ہے مکان یعنی وجود کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عبودیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جو ہے معبود برحق، تو آیت کا معنی یہ ہے کہ آسمان میں بھی اللہ ہی تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے اور زمین میں بھی وہی معبود برحق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی موجود ہے اور آسمان میں موجود ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں جو ہے علم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تفسیر اور علماء نے جو سلسلہ چلایا ہے، صحابہ سے جو سلسلہ چلا ہے ہم تک، اس کو محفوظ کیا ہے کتابوں میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیسے کیا جائے، تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک علمی طریقہ ہے، ایک عملی طریقہ ہے۔ جو علمی طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ قرآن کے تدبر کرنے کی قیمت کیا ہے اور اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنے فائدے ہیں، اور علم نافع کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن میں تدبر کرنا، اور وہیں سے عمل صالح کا بھی اور دلوں کی زندگی کا راستہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فتدبر القرآن ان رمت فالعلم تحت تدبر القرآن، اگر تم جو ہے طلبگار ہو تو قرآن میں تدبر کرو، اس لیے کہ علم جو ہے قرآن میں تدبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ابراہیم خواص جو ہے فرماتے ہیں کہ دواء القلب خمسۃ اشیاء، کی علم دل کی دوا جو ہے 5 چیزوں میں ہے۔ قراءۃ القرآن بالتدبر، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنا، جب آدمی پیٹ کو بالکل بھر دیتا ہے تو سستی غفلت ساری رہتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دل نہیں رکھتا جو ہے کسی عبادت میں قرآن میں جو ہے، تو اس لیے جو ہے پیٹ کا خالی رکھنا۔ اور یہ حدیث کے مطابق ہے کہ فرمایا کہ مومنوں کے بارے میں کہ ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو یہ تو مومن کا طریقہ ہے، تو کچھ کم ہی کھاتا ہے تو پیٹ جو ہے خالی رہے جو ہے سانس کے لیے پانی کے لیے، تو ایک بات جو ہے حدیث کے مطابق ہے۔ اور فرمایا کہ قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، التضرع عند السحر، اور بھور کے وقت صبح سحری کے وقت جو ہے اللہ سے آہوازاری کرنا، اور مجالسۃ الصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ جو ہے دل کی دوا ہے، اور دل کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، دل صحت مند ہوتا ہے انہی چیزوں سے۔ اور فرمایا کہ محروم وہ ہے جو قرآن میں تدبر کرنے سے محروم ہو گیا، اور آیتوں کی فہم کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس کے معانی کی فہم اس پر مغلق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں اور تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہا ولا خیر فی علم لا فقہ فیہ ولا خیر فی قراءۃ لا تدبر معها، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں علم نہ ہو۔ آدمی جہالت کی بنیاد کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی بلجھا ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ لد کے چلا جا رہا ہے، پیدل حج کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہو گیا بھائی اس کو، یہ بڑے میاں کیا کر رہے ہیں، کیوں لڑکے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ انہوں نے نظر مانی، منت مانی ہے کہ پیدل جائے گا آگے نہیں۔ ان اللہ غنی عن تعذیب نفسہ ھذا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، اسے کہو کہ سواری بیٹھے آرام سے جائے جو ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے آدمی عبادت، یہ بے علمی جہالت والی عبادت ہے کہ ہم زیادہ مشقت کریں گے تو زیادہ ثواب، مثلا یہ کہ میں دھوپ میں جا کھڑا رہوں گا، نماز پڑھوں گا، تکلیف اٹھاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تو کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں، یہ جو ہے علم نہیں ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پر جو بات کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اسی لیے علم حاصل کرنا جو ہے کیا ہے بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے علم میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں سوجھ بوجھ نہ ہو۔ آدمی کیا ہے نالج تو بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن اس نالج کا تقاضا کیا ہے، وہ کیا مطلب بتاتا ہے، یہ اگر نہیں معلوم ہے تو آدمی کا بہت زیادہ نالج جمع کرنا بھی کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا فرمایا کہ آدمیت اور سے ہے، علم ہے کچھ اور چیز، لاکھ طوطے کو سکھایا یا لاکھ طوطے کو رٹایا پھر بھی وہ حیوا ہی رہا،
جو ہے طوطا کا جتنا بھی سیکھ لے اور الفاظ دہرانے لگے لیکن وہ حیوان ہی رہے گا، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسے آدمی بہت نالج جمع کر لے لیکن اس نالج کا جو فائدہ اس کا حاصل نہ ہو اور بات کو سمجھ نہ پائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی قرأت میں، ایسا قرآن پڑھنے میں کچھ فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں آدمی غور و تدبر نہیں کرتا ہے کہ قرآن کا کیا مطالبہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن، کس چیز کو جائز، کس چیز کو ناجائز، کس چیز کو اچھا، کس چیز کو برا کہتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے تو یہ جو ہے کیا ہے، کچھ فائدے مند نہیں ہے۔ اور سلف جو ہے اس میں بہت فکر مندی جتایا کرتے تھے۔ عمر ابن مرہ نے ایک بار قرآن کی ایک مثال پہ غور کیا تو معنی ان کو واضح نہیں ہو سکا تو رونے لگے۔ تو رونے پوچھا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ کہ ہم مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر اس کو عالموں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں تو میں عالم نہیں ہوتی رو رہا ہوں کہ میں عالم کیوں نہیں، یعنی کیوں میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ تو میں علم چونکہ مجھ سے ضائع ہو گیا اور مجھ کو یہ حاصل نہیں ہو سکا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہاں جو ہے ہم آپ کو کہتے ہیں ارے نہیں حاصل ہوا تو بلا سے نہیں حاصل ہوا، ہمیں کیا نہیں لگا جو ہے ہم تو مزے سے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، روزانہ گوشت روٹی کھا رہے ہیں اور مجھ پہ تاؤ دے کے گھومتے ہیں تو چاہے علم ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو لیکن جو ہے آدمی جس چیز کی اس لیے کہا گیا کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری کہ جو ہے موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے، ہر آدمی کو موتی کی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے ہر چیز علم کی قیمت ہر آدمی کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جو بہت زیادہ آدمی جانتا ہے اسی کو قدر بھی معلوم ہوتی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ علم کا علماء کا احترام بھی کرتا ہے۔ جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے تو سب دھان 22 پتیلی ہے، کہتے سب دھان 22 پتیلی ہے، جو سب برابر ہیں، ایک ہی لاٹھی سب کو ہانکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔